حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا. ذرا دل کے کانوں سے سننا بھائیو، یہ جہنم کیا ہے، جہنم کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو جہنم کی آگ لال ہو گئی. 1000 سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی. 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی. یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے کتنا بھڑکایا؟ 3000 سال تک بھڑکایا. یہ نبی کا فرمان ہے. میں نے کہا نا، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں. میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو سوچو، اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ذرا غور کرو، اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے. جس آگ کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا، ہاں ان ہڈیوں کا کیا ہوگا، اس چمڑے کا کیا ہوگا، اس وجود کا کیا ہوگا. اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کر پیش کیا. میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی. آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سننا. میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے. رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں، یہ امین القادری کی گفتگو نہیں، یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں، یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے. حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا. یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے. وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے، آج تک صدیاں بیت گئی اس کو کوئی توڑ نہ سکا. ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا، اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں. ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے اندر اگر دن کا چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں یہ عورتیں اور مرد
تو وہ تھے جو حرام سنتے تھے، حرام دیکھتے تھے. آج حرام نہیں دیکھ رہے ہو؟ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں، ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں. سن لو، دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے. دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا. ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین میں بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، کبھی جنت کی خبر دیتے ہیں، کبھی جہنم کی خبر دیتے ہیں. ارے وہ تو وہ میرے نبی کو خدا نے وہ آنکھیں عطا کی ہے، وہ جنت اور جہنم کا دیکھنا تو چھوٹی بات ہے، وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. وہی ہے اول، وہی ہے آخر. میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. واہ واہ واہ. یہ اپنے نبی کی شان ہے. جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرما حرام دیکھنے سے توبہ کر لو، مت دیکھو حرام، بند کر دو فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو، ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں. اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے. اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے. کتنی کمزور ہیں یہ آنکھیں. میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو، رحم کرو. نہیں کسی سے پیار کرتے، اپنے آپ سے پیار کر لو. یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں، یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں. یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو، آنکھوں پہ کنٹرول کر لو. ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مردوں کو، ہیروں کو، فلموں کو دیکھنے سے بچے. آج کل کی عورتیں تو سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا بناتی، آج کل کی عورتیں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی. میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کے علاوہ آج کل تو مذہبی طبقہ بھی اب فلمیں اور گندی پکچریں دیکھنے لگا ہے. یعنی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی. اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے، اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے. کیا بات. بڑی معذرت کے ساتھ شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا. اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. علماء نہیں دیکھ رہے، علماء کی بات نہیں کر رہا. اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہیں. ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو. حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق.
لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے. ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا, کیمرے میں آ جاؤں گا. اور اللہ دیکھ رہے تو زنا بھی کرتے ہو. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کہ میں سی سی ٹی وی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے اتنی محتاط زندگی, اور اللہ دیکھ رہا ہے اتنی آوارگی والی زندگی. جتنی عزت تم نے سی سی ٹی وی کیمرے والوں کی ہے اتنی عزت بھی تم اللہ کی نہیں کر سکتے. جو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے وہ مشرک ہو جاتا ہے. جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو رتبہ دے اگر وہ زندیق نہیں تو کون زندیق ہے؟ بھئی لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور اللہ دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے. تو غوث پاک فرماتے جو اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے وہ زندیق ہے. زندیق. لوگوں نے پوچھا کیوں زندیق ہے؟ کہ لوگوں کی ڈر سے وہ گناہ چھوڑتا ہے, اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا. یعنی جتنی اہمیت لوگوں کو دی اتنی اہمیت بھی تم نے اللہ کو نہیں دی. میرے بھائی بتاؤ نا اللہ کی کیا عزت کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں کی کہ گھروں پہ بلڈوزر چل رہے. میں نے کہا چھوٹا ہے, بددعا دینے نہیں آیا, لیکن حقیقت پیش کر رہا ہوں. میں ظالموں کی حمایت نہیں کرتا, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے. لیکن تم سے گفتگو کر رہا ہوں, غور سے سننا. تم کہتے ہو کہ ہماری گھروں پہ بلڈوزر چلے. میں نے کہا چھوٹا ہے. بیٹی کو رشتے نہیں آتے. میں نے کہا چھوٹا عذاب ہے. برباد ہو رہے ہو, چھوٹا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی جو قدر کرنے کا حق تھا. باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو کہ پیر دیکھ رہا ہے تو نہ ادھر دیکھتے ہو نہ ادھر دیکھتے ہو, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کی فلمیں تک دیکھتے ہو, سود تک کھاتے ہو, حرام تک کھاتے ہو. اللہ کی عزت کیا کی ہے اس قوم نے؟ اگر آج نہیں سدھرو گے یہ تھوڑا ہو رہا ہے بیت المقدس میں, یہ تھوڑا ہو رہا ہے ہند اور سندھ میں. اس لیے کہ جو قوم خدا کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیتا ہے. اللہ کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے, اس کے رسول کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے جب تمہارا یقین ہے. اسی پہ بات کر لوں. اللہ دیکھ رہا ہے. اگر پولیس والا پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے ہیلمٹ پہن لیتے ہو پینلٹی مار دے گا. 500 بچانے کے لیے اچھی بات ہیلمٹ پہننا چاہیے. میں اپنی قوم سے کہتا ہوں بائک چلاتے وقت تو ہیلمٹ پہنو, یہ اپنی سیفٹی کے لیے. کار میں بیٹھتے وقت سیٹ بیلٹ لگاؤ, یہ اپنی سیفٹی کے لیے. اچھی ملک کے قانون کو فالو کرو, اچھی بات. لیکن ایک بات کہتا ہوں پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو ہیلمٹ پہن لے. پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سگنل کراس نہیں کرتے. پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سیٹ بیلٹ باندھتے ہو. ان کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارا عقیدہ ہے نا, کس کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کس کا؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ڈر گئے بہت زیادہ. بولو بھائی میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں, یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے, ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی. بولو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے, کس کا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ. اٹھا کے ذرا بتائیں کہ کس کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ. بولو اللہ دیکھ رہا ہے نا. جب ابا دیکھ رہے ہوتے تو سگریٹ نہیں پیتے, پیر صاحب دیکھ رہے ہوتے تو گٹکا نہیں کھاتے. اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ کیسے بولتے, اللہ دیکھ رہا ہے گندی فلمیں کیسے دیکھتے, اللہ دیکھ رہا ہے گانے کیسے سنتے, اللہ دیکھ رہا ہے کسی لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈالتے, اللہ دیکھ رہا ہے لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی گندی گفتگو کیسے کرتے. اللہ کی عزت نہیں؟ جتنی عزت پیر کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں, جتنی عزت باپ کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں. پھر تم کیسے عزت پاؤ گے, تم کیسے وقار پاؤ گے؟ میرے بھائی چھوڑ دو, جہاں گناہ ہے وہاں پناہ ہے.
میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مرد اور عورتیں جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں, آنکھ کی کینچی سے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون جن کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ. اللہ اللہ اللہ, آپ کی امت کے یہ ان کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں. یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں. یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال آتا لوگوں کو نصیحت کرنا آسان. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یا اللہ لوگوں نے تقریر کو فن سمجھ لیا, کتنی مشکل یہ ڈگر ہے, بہت کٹھن ہے, ڈگر پن گئی. حدیث پاک میں آیا ہے, مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے مقرر لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا ہے. کن لوگوں کو؟ جو لوگوں کو کہتے تو تھے عمل نہیں. ہائے ہائے, پوری رات نماز میں تقریر کی, فجر میں خود بھی سوتا رہا, قوم کو بھی سنا. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں عمل کرو, عمل ضرور.